بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید امن ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے، یہ 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 13واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر امرأته اکرمی مثواہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تحویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمران تھا، یعنی مصر کا جو حکمران تھا اس کا نام ریان بن ولید تھا، اور یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا وزیر خزانہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام بعد نے رائیل اور بعد نے زلیخا بتلایا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھکانہ بھی عطا کیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی پکی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پکی عمر کو، پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت اور علم دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یہ کم ہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسری خاصیت عطا فرمائی تھی، یعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصلہ۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یعنی جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصاف کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص انصاف نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یوسف علیہ السلام پر جو انعامات کیے تھے انہیں یاد کر کے کہا کہ پھر بھی اگر میں بے انصافی کروں تو پھر میرا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا امتحان شروع ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام اور احترام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے، جس طرح کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، تو شاید یوسف علیہ السلام بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ جو نبوت اور جو انہیں نشانی دکھائی تھی وہ کام کر گئی، اور یوسف علیہ السلام اس سے بچ گئے۔
اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے یعنی ایک نشانی نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ بعد مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ لولا ان رعا برہان رب، یعنی رب کی نشانی کا تعلق ما قبل یعنی واہم بہا سے نہیں، بلکہ اس کا جواب محذوف ہے، یعنی لولا ان رعا برہان رب لفعال ماہم بہی، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گزرتی۔ یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے، اور جن لوگوں نے اسے لولا کے ساتھ جوڑ کر یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے قصد ہی نہیں کیا، ان مفسرین نے اسے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے، اور یہ معنی بیان کیے ہیں کہ قصد تو یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا تھا، لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا۔ دوسرے یہ کہ گناہ کا قصد کر لینا عصمت کے خلاف نہیں ہے، اس پر عمل کرنا عصمت کے خلاف ہے۔ فتح القدیر ابن کثیر۔ مگر محققین اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ کر، برہان مطلب نشانی دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے معاذ اللہ۔ البتہ قصد نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نفس میں ہیجان اور تحریک ہی نہیں پیدا ہوئی، ہیجان اور تحریک پیدا ہو جانا الگ بات ہے اور قصد کر لینا ایک الگ بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے ہیجان اور تحریک ہی پیدا نہ ہو تو ایسے شخص کا گناہ سے بچ جانا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعیہ اور تحریک پیدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناہ سے بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کمال صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ یہاں پہلی تفسیر کے مطابق لولا کا جواب مقصوب ہے لا فعل ماہم بہی، یعنی اگر یوسف علیہ السلام رب کی برہان دیکھتے تو جو قصد کیا تھا کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے دائیے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی اسی طرح سے حفاظت فرماتا ہے، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کو برہان دکھا کر برائی یا اس کے ارادے سے بچا لیا، اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَطَّ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ کیونکہ جب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے بھاگے، تو باہر کی طرف بھاگے دروازے کی طرف، تو وہ پیچھے آئی اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا، لیکن اچانک ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ سامنے اس کا خاوند کہیں باہر سے آ رہا ہوگا، تو وہ باہر سے آ رہا تھا، سامنے وہ نظر آ گیا، تو اس عورت نے فوراً اپنا پینترا بدل دیا، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، گناہ پہ بلا رہی تھی، لیکن اس نے فوراً اپنا پینترا بدل لیا اور فوراً اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو تیری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، لہٰذا اسے تو کوئی دردناک قسم کے عذاب یا دردناک قسم کی اسے جیل میں ڈال دے یا کوئی اور دردناک قسم کی سزا دے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی، یوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے، یعنی خامد کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر یوسف علیہ السلام کو قرار دے دیا، سزا بھی تجویز کر دی، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس تھی، مجرم خود تھی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ اور برائی سے بچنے کے خواہشمند اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ قال ہی راوتنی ان نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔
یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی بول پڑے اور انہوں نے اپنی یہ دلیل پیش کر دی کہ میں تو نہیں ایسا کر رہا تھا، بلکہ یہ عورت ہی خود مجھے پھسلا رہی تھی۔ اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ عورت تمام الزام ان پر ہی در رہی ہے، صورتحال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی یہ ہے، میں اس سے بچنے کے لیے باہر کی طرف بھاگ رہا تھا، اس لیے میں دروازے پر آیا۔ یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس کے ذہن میں شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی جو ثابت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اگر کرتا یا قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یقیناً یوسف علیہ السلام مجرم ہے، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت مجرم ہے۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کیونکہ معاملہ ابھی تحقیق طلب تھا۔ شیرخوار بچے کی شہادت والی بات مستند روایات سے ثابت نہیں ہے۔ صحیحین میں 3 شیرخوار بچوں کی بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے یا پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ صاف صاف کہہ دیا یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عورتوں کی بابت کہا۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح، اس لیے اسے ہر عورت پر چشمہ کرنا اور اسے بنیاد پر عورت کو مکر و فریب کا پتلا باور کرانا قرآن کا ہرگز منشا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس جملے کو عورت کے بارے میں تاثر دیتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے، یعنی اس کا چرچا مت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو گئی تھی، کیونکہ اس بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ یہ بہت ہی پاک باز اور حیادار انسان ہیں یوسف علیہ السلام، اس لیے اس نے یہ سارا معاملہ دیکھ کر اور یہ بھی دیکھ لیا کہ قمیض بھی پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو یہ تلقین بھی کر دی کہ چلو کوئی بات نہیں، اس معاملے کو تم رفع دفع کرو، آتی جاتی بات کرو، اس کو زیادہ پھیلانا نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینے کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم آخرت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا والی زندگی، یوسف علیہ السلام کی طرح کی حیا والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ اگر گناہ کا موقع بھی میسر ہو اور کوئی شخص گناہ نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔